अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातब साहिब आज जिन पहलुओं के ऊपर बात करनी है उसमें इमरान खान की उम्मीद जो है वो कैसे कायम है और मज़ीद पक्की हो चुकी है और एहतजाज से किसके हौसले बढ़े हैं। अदालत के अंदर आज इमरान खान साहब के केसों की समाअत हुई है और कल का दिन बारोज़ मंगल अहम क्यों है और कल कौन सी ऐसी बात हो सकती है जो एक लंबे अरसे से नहीं हो सकी। सोहेल अफरीदी का बड़ा इक़दाम कैसे है। सुथरा पंजाब जो है वो गंदा एहतजाज में तब्दील हो गया। ये कहानी आपके सामने रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर साहब का बड़ा इक़दाम कैसा है और कश्मीरियों के लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है। इसके ऊपर सबसे आखिर में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साहिबो, आपने देखा होगा गुज़श्ता रोज़ 8 फरवरी को एहतजाज हुआ। दूसरी जानिब जो पेशन गोइयाँ थीं वो गलत साबित हुईं और जो हम सोच रहे थे उससे बढ़ के, हमारी उम्मीदों से बढ़ के लोगों ने रिस्पॉन्ड किया और बड़ी तादाद में तकरीबन 1000 के करीब ऐसी वीडियो सामने आई जिनमें से 500 वीडियोज़ जो हैं वो कन्फर्म है कि मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर जो दुकानें थी वो बंद रहीं, सड़कें सुनसान रहीं। लोगों ने खामोश इनकलाब को एक मरतबा फिर से दावत दी है और साबित किया है और इमरान खान को हौसला दिया है और उनकी उम्मीद को, उनकी कुर्बानियों को जो सामने रखते हुए लोगों ने काम किया, उससे इमरान खान साहब की उम्मीद जो है वो पक्की भी हुई है और कायम भी है। और यकीनन जब कभी भी उनको पता चलेगा तो इससे ये साबित होगा कि इमरान खान साहब की थकावट कम हो जाएगी। उन्हें लगेगा कि मैं जिस कौम के लिए खड़ा था, खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा और डील नहीं कर रहा। उन लोगों को इदराक हो चुका है और लोग इस निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं, इस रजीम चेंज के ख़िलाफ़ हैं, खान साहब के साथ हैं। तो लोगों को तब्दीली चाहिए, हकीकी आज़ादी चाहिए, रियासत मदीना चाहिए, लोग इंसाफ लेना चाहते हैं। तो इस तौर के ऊपर अगर देखा जाए तो इस एहतजाज ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को बहुत बड़ा हौसला दिया है और उनके हौसले जो हैं वो इस एहतजाज से बड़े हैं। जो महमूद खान चिकज़ई साहब थे वो लाहौर में जो आसमा जहांगीर साहिबा की कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें शरीक थे। इलामा नासिर राजा साहब को रोका गया, टोका गया। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब थे। उस तरीके से बड़ी रैली तो ना निकाल सके, सारी लीडरशिप इकट्ठी तो ना हो सकी, लेकिन ये एक तरीक़ाकार था कि हम मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर अपने अपने हिस्से का काम करेंगे और उस काम को करते हुए आगे बढ़ेंगे। कुछ ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया, बेशुमार लोगों की सिंध के अंदर गिरफ़्तारियाँ हुई, किसी की गाड़ियाँ उठा के ले गए। सिंध, अंदरून सिंध ने बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया, बलूचिस्तान के लोगों ने सरप्राइज़ दिया। शहबाज गिल साहब ने उन तमाम MPAs और MNAs के नाम लेके फ़हरिस्तें सामने रख के विद सबूत चीज़ें सामने रखी हैं कि किन लोगों ने शमूलियत इख्तियार की, किसने सिर्फ वीडियो पैगाम बनाया, कौन लोग जो थे उन्होंने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर लिफलेट तकसीम किए, सोशल मीडिया पे पैगाम दिए, फ़िज़िकली कैंपेन चलाई, बाहर निकले और वो कौन थे जिनकी अपनी दुकानें खुली थी, कौन सऊदी अरेबिया में उम्रे के असूल के लिए गए हुए थे, किसने क्या चकमा दिया। ये शहबाज गिल साहब ने बड़ा अच्छा इक़दाम उठाया है और इससे असर ये पड़ेगा कि जब कभी खान साहब बाहर आएंगे तो उनको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि जब आप जेल में थे तो ये लोग अय्याशियाँ कर रहे थे, ये लोग खामोश थे, ये लोग बोल नहीं रहे थे और मजनू खाने वाले, चूरी खाने वाले मजनू कौन हैं, कुर्बानी देने वाले लोग कौन हैं। तो इन सब का सफाया हो जाएगा। जो इस दौर के अंदर खड़ा नहीं हो पाएगा उसे खान साहब की और आवाम को किसी सूरत ज़रूरत नहीं है। ताहम इस एहतजाज के ऊपर जो नाकदीन हैं वो बड़ी बगलें बजा रहे हैं। नाकाम हो गया, 0% ऐसे हुआ, लेकिन ये ऐसे ही है कि जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर ले और उसे लगेगा कि ये हमें नहीं खाएगी, लेकिन बिल्ली कबूतर को खा लेगी। आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ ये लोग महज अपने आप को धोखा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिनको समझना था ताकतवरों को उन्होंने समझ लिया। 9 फरवरी को आज, कल आपको बताया था ये दिन अहम है। आज समाअत के लिए मैं केसों की तफसील में नहीं जाऊँगा, कल मैंने आपको बयान किया था। उसके ऊपर जो है वो बहस हुई। इसमें यहिया अफरीदी जो हैं वो चीफ़ जस्टिस शामिल हैं। 3 रुकनी बेंच में सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की बरीयत के ख़िलाफ़ दायर अपीलों पर समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील देने का हुक्म दे दिया है। अलकादर ट्रस्ट वाला मामला है, तोशाखाना का मामला है, हत्या की इज़्ज़त का केस है, 9 मई के मुकदमात हैं। ये तमाम जो चीज़ें थी, खुलासा ये है कि आज की समाअतों का महवर ज़्यादातर बेंचों की तश्कील और इंतज़ामी मामलात रहे। अदालत ने हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए
دیے ہیں اور مزید کارروائی 2 ہفتوں کے بعد ہوگی. ٹھیک ہے, لیکن عین ممکن ہے کہ یہ جو احتجاج ہوا ہے, یہ جو رد عمل آیا ہے, اس کے بعد کل چونکہ منگل ہے تو ہو سکتا ہے کہ کل کا دن جو اہم ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ کہیں ملاقات ہو جائے عمران خان صاحب سے فیملی کی. لیکن یہ بات ملاقات ہونے کے چانسز میں 30% کہوں گا اور نہ ہونے کے چانسز میں 70% کہوں گا, چونکہ اگر اس وقت ملاقات ہوگی اور خان صاحب کی صحت کے بارے میں باتیں باہر آ گئیں اور جو کچھ باہر ہوا یہ باتیں اندر پہنچ گئیں کہ کیسے عوام کھڑے ہوئے ہیں, انہوں نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے جو کال دی گئی تھی اس کے اوپر لبیک کہا ہے, تو خان صاحب آگے سے کوئی سٹیٹمنٹ دے دیں گے, ان کے حوصلے اور بڑھ جائیں گے. تو لگتا نہیں ہے کہ یہ ملاقات جو ہے وہ کروائیں گے. لیکن اگر یہ پریشر پڑتا رہے, ایسے ہی چیزیں ہوتی رہیں, تو یہ سارے لوگ جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب تک آواز اٹھے گی لوگ سڑکوں کے اوپر آئیں گے, یا رمضان کے بعد کوئی نیا منصوبہ بنے گا. اگر اپریل کے اندر کوئی بڑا احتجاج ہو گیا تو آگے بجٹ بھی آ رہا ہے, IMF کے حوالے سے چیزیں بھی چل رہی ہیں, ملکی معیشت پہلے سے ٹھیک نہیں ہے, تو ان کو تو یہ لالے پڑے ہیں کہ جب تک عمران خان صاحب جیل میں ہیں اس وقت تک ملک کے اندر معاشی عدم استحکام جو ہے وہ کسی صورت نہیں آ سکتا. تو لہٰذا آپ بولیں گے, آپ آواز اٹھائیں گے تو اس سے پریشر بھی بڑھتا رہے گا, اور یہی وہ واحد حل ہے کہ پرامن احتجاج کیا جائے. اور کل کے دن میں پولیس نے تو لوگوں کو پکڑا, کسی کی گاڑیاں اٹھا کے لے گئے, لیکن ایک بھی ایسا عمل نہیں ہوا احتجاج, پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن کرنے کے لوگوں کی طرف سے کہ کوئی گملہ بھی ٹوٹا ہو. کچھ ایسی ویڈیوز بنائی گئیں جس میں دکھایا گیا کہ اب زبردستی دکانیں بند کرنے کی کوشش کی گئی. ایسے عمل ہوئے, چونکہ 25 کروڑ کی آبادی ہے, 15 سے 18 کروڑ لوگ عمران خان کو پسند کرتے ہیں, اس میں اچھے بھی ہوتے ہیں, اس میں غصے والے بھی ہوتے ہیں, اس میں برے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال کسی کی بھی دکان زبردستی بند نہیں کروانی چاہیے تھی, لیکن لوگوں نے جس طریقے سے ویلکم کیا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے کی جانے والی ہڑتال کی کال کو, وہ ایک نہایت ہی مثبت طور کے اوپر پاکستان تحریک انصاف دیکھ رہی ہے. اور خان صاحب کو بھی جب پتہ چلے گا تو اس سے اچھے اثرات جو ہے وہ ان کے ذہن کے اوپر, ان کے جو جیل کے حالات ہیں اس پہ اچھا اثر پڑے گا. سہیل افریدی صاحب نے ایک بڑا اقدام اٹھایا ہے صاحبو. وہ اقدام یہ ہے کہ جو لوگ بھیک مانگ رہے تھے, جو لوگ بلا وجہ اس کو ایک سلسلہ روزگار بنا رہے تھے, اس کے حوالے سے انہوں نے ایک بہترین اقدام جو اٹھایا, اس میں پورے ملک میں کہیں بھی کوئی بھیک مانگے تو اس کی روک تھام ہونی چاہیے. ساتھ ہی حکومتوں کو چاہیے کہ وہ روزگار کے مواقع فراہم کریں تاکہ لوگ اس لعنت کی طرف مائل نہ ہو سکیں. اس سلسلے میں جو بیکاری ہیں ان کے لیے بری خبر ہے, اور خیبر پختونخوا میں بھیک کی روک تھام کے لیے قانون تیار کیا گیا ہے. فراڈ اور دھوکہ دہی سے بھیک مانگنے پر 1 سے 2 سال قید کی سزا کی تجویز ہے. جعلی معذوری اور فریب پر مبنی بھیک اور اب قابل سزا جرم قرار دیا جائے گا. منظم اور جبری بھیک میں ملوث عناصر کے 3 سال تک قید اور 4 لاکھ روپے تک کا جرمانہ تجویز کیا گیا ہے. یہ پورے گینگز ہوتے ہیں جو مجبور, لاچار, معذور لوگوں کو بھیک مانگنے کے اوپر مجبور کرتے ہیں, بتا لیتے ہیں, ان کو جمع کرتے ہیں. تو یہ خیبر پختونخوا کے اندر یہ جو قانون ہے بھیک مافیا کے مکمل خاتمے کے لیے ایک تاریخی اقدام ہے, اور بچوں کو بھیک پر لگانے والوں کے لیے سخت کارروائی, کوئی رعایت نہیں ہوگی. وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ سہیل افریدی صاحب نے یہ ایک اچھا اقدام اٹھایا ہے؟ صاحب وہ کچھ دوسرے ایپیسوڈ کے اندر ہم بات کریں گے, وہ یہ کہ جو ہار تھا توشہ خانہ والا وہ کس کے پاس ہے, اور مشال یوسف زئی ایسے کیوں کہہ رہی ہیں اور شیر افضل مروت ایسے کیوں کہہ رہے ہیں. وہیں پہ شاید یہ ولاگ جب آپ دیکھ رہے ہوں تو اس سے پہلے ایک بڑی ایموشنل قسم کی پوڈ کاسٹ, بڑی اچھی باتیں ہیں اس میں, نئی باتیں ہیں عمران ریاض صاحب کے ساتھ. اس کو اگر آپ دیکھ چکے ہیں تو فیڈ بیک دیجیے گا, اگر نہیں دیکھا تو اس کو ضرور دیکھیے گا. علیمہ خان جو ہیں وہ ان ٹرائل ہیں, ان کے حوالے سے لاہور میں 8 فروری کو بسنت منائے گی, وہ کہتی ہیں, جو کہ بہار کی آمد یعنی مارچ کے آخر تک منائی جاتی ہے. مگر تحریک انصاف کی ہڑتال کو ناکام بنانے کے لیے 1.5 ماہ قبل ہی بسنت منا لی گئی. گویا تحریک انصاف کو روکنا نظام کے لیے بے حد ضروری ہے. باقی کچھ ہو یا نہ ہو, دوسری جانب تحریک انصاف نے اس بسنت کا بائیکاٹ اور ہڑتال کی, مگر خود علیمہ خان کے بیٹے نے لاہور میں یہ بسنت منائی. اس نوجوان کا ماموں جیل میں قید ہے اور ماں اپنے بھائی کو رہا کروانے کے لیے دن رات ایک کیے ہوا ہے. علیمہ خان کا بیٹا ہی اگر ان کی بات نہیں مانے گا تو ان کے لیے ایک سوالیہ نشان بن چکا ہے. یہ اس طریقے سے ان ٹرائل ہیں علیمہ خان صاحبہ. وہ بچہ ہے بسنت کو لوگ, میں اس دن لنڈن گیا تو مجھے پتہ چلا
کہ بسنت ایک ایسا تہوار ہے، جب یہ غریبوں کے ہاتھ میں تھا، ڈوریاں گلے کاٹنے والی نہیں تھیں، تو بہت سارے لوگ مناتے تھے، اب بھی لوگ مناتے ہیں، اور اس بسنت کے لیے لوگوں کو میں نے تڑپتے دیکھا ہے کہ وہ لنڈن سے لاہور جا کے بسنت منائیں۔ جیسے آپ کو کریز ہوتا ہے نا کسی چیز کا، چاہے آپ کرکٹ کھیلتے ہیں، کرکٹ دیکھتے ہیں، فٹ بال ہے، یا کوئی بھی آپ کا ہابی ہو، تو میں حیران رہ گیا، چونکہ میرا تعلق لاہور سے نہیں ہے، تو جب مجھے پتہ چلا تو میں حیران تھا کہ ایک لڑکا، ایک نوجوان تھے، وہ کہنے لگے کہ کاش یہ حالات ملک کے ٹھیک ہوتے تو میں لاہور جاتا، صرف 5 دنوں کے لیے جاتا، لنڈن سے لاہور جا کے میں 1000 پاؤنڈ کا ٹکٹ لے کے $500,000 یا 1 ملین روپیز لگا دیتا، لیکن یہ بسنت انجوائے کرتا۔ تو جہاں یہ باتیں پتہ چلیں، وہیں پہ علیمہ خان صاحب کے بیٹے کے حوالے سے بھی ایک طرف بائیک آؤٹ کیا گیا اور دوسری طرف انہوں نے وہ چیز کی، تو اس کے اوپر جو ہے وہ تنقید بھی ہو رہی ہے۔ تاہم یہ ایک نظام ہے، طریقہ کار ہے، بچوں کی خواہشات ہیں، تو جو چاہے وہ اپنے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں کر سکتا ہے۔ صاحبو، ستھرا پنجاب کے ملازمین جو تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں ملے، ہمیں پیسے دیے جائیں، ہمارے ساتھ زیادتی ہے، ناانصافی ہے، اور ستھرا پنجاب کے جو ملازمین ہیں انہوں نے احتجاج کیا ہے، اور احتجاج کرتے ہوئے انہوں نے گند ڈالا ہے، اور جو ستھرا پنجاب کے ملازمین ہیں انہوں نے احتجاج کرتے ہوئے گند ڈال کے جو ہے وہ احتجاج کیا، یعنی کہ ستھرا پنجاب کے ملازمین نے گندا احتجاج کیا، اور گند ڈال کے جو احتجاج کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی سنوائی اور شنوائی نہیں ہو رہی، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جہاں پہ اربوں روپے ٹی وی اشتہارات کے اوپر لگا رہی ہیں، بسنت کو پروموٹ کرنے کے لیے لگا رہی ہیں، انہیں کیا آر ہے کہ اتنا اچھا منصوبہ جو ہے وہ انہوں نے شروع کیا ہے، اور اتنے اچھے منصوبے کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں، جو ملازمین ہیں، انہیں ان کا حق ملنا چاہیے، اور اس سے انہیں جب حق نہیں ملا تو انہوں نے گند ڈال کے جو ہے وہ احتجاج کیا ہے، اور ستھرا پنجاب کے ملازمین کا پنجاب حکومت کے خلاف احتجاجن سڑکوں کے اوپر کچرا پھینک دیا، اور بلا شبہ ستھرا پنجاب مریم نواز کا اچھا پروجیکٹ ہے، صفائی ویسے بھی نصف ایمان ہے، مگر ان بیچاروں مزدوروں کے جو 35-40 ہزار معمولی سی تنخواہ بھی روک دی جائے تو یہ بڑا ظلم ہے، اور پہلے اندر کی صفائی کیجئے، پھر باہر کی صفائی بھی ہونی چاہیے۔ بہت اچھا یہ پروجیکٹ ہے مریم نواز شریف صاحبہ کا، میں ذاتی طور پہ داد دیتا ہوں اس کے اوپر، لیکن یہ جو صفائی کر رہے ہیں نا، ان کا خیال رکھیے گا، اگر ان کو تنخواہیں نہیں دیں گے تو پھر بات تو آگے نہیں بڑھے گی، تو لہٰذا یہ ظلم ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ سندھ اور بلوچستان کم اثر، کراچی اور کوئٹہ میں ہڑتال کا اثر نہ ہونے کے برابر رہا، کراچی میں ٹرانسپورٹ اور کاروباری مراکز معمول کے مطابق کھلے رہے، ماسوائے ان علاقوں کے جہاں پی ٹی آئی سیاسی اثر اور رسوخ زیادہ رکھتی تھی۔ سیاسی ماہرین کے مطابق یہ ہڑتال سیاسی طور پر پی ٹی آئی کے لیے ایک طاقت کا مظاہرہ ثابت ہوئی ہے، خاص طور پر خیبر پختونخوا اور شمالی پنجاب میں، تاہم حکومت کی جانب سے انٹرنیٹ کی بندش اور سڑکوں کی ناکہ بندی نے معاشی طور پر عام آدمی کو زیادہ متاثر کیا ہے۔ یہ حکومت اتنی ڈری ہوئی ہے کہ ہمیشہ انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے تک یہ معلومات جو ہے وہ پہنچا نہ سکیں، تاکہ انہیں لگے کہ کوئی بھی بس اپنے احتجاج نہیں کر رہا، کہیں پہیا جام نہیں ہے، لوگوں کو چیزوں کا علم نہ ہو، اگر علم ہو جائے گا تو دیکھا دیکھی میں یہ سارے لوگ جو ہیں وہ باہر آ جائیں گے۔ اللہ کرے جب کبھی کوئی بڑا لانگ مارچ احتجاج ہو تو اس میں انٹرنیٹ بند کر دیں، فون سروس بند کر دیں۔ اس کی میں مثال دوں گا کہ جیسے آزاد کشمیر کے اندر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے احتجاج کیا تو اس میں انہوں نے انٹرنیٹ بند کر دیا تھا اور فون سروس صرف جو تھی وہ بحال تھی۔ جب انٹرنیٹ بند ہوا تو لوگ گھر کے اندر بیٹھ کے احتجاج کو دیکھنے کے بجائے ویلے تھے، فیس بک چل نہیں رہی تھی، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، یوٹیوب، تو لوگ بھی باہر آ گئے سڑکوں کے اوپر، اور انہوں نے دیکھا کہ گھر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ اپنے ملک کے لیے جو عوامی حقوق کی تحریک ہے اس کا ہم حصہ بن جائیں۔ صاحبو، آزاد کشمیر کے حوالے سے بڑی اچھی خبر، وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے ایک بڑا اچھا اقدام اٹھایا، اور یہ بات جو ہے وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ بھی چاہ رہی تھی یہ چیزیں ہوں، تو اس سلسلے میں وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ایک بڑا اچھا اقدام اٹھایا، اور جو انٹرنیٹ کا معاملہ تھا وہ بہت سلو ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ ہم آج بھی جدید دور ہونے کے باوجود پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے حال ہی میں فروری 2026 میں ریاست میں انٹرنیٹ کی سہولیات کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے ایک بڑے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ ان کے اقدامات اور اعلانات کی تفصیلات درج ذیل یہ لکھی ہے، میں آپ کے
सामने रखूँगा, इसको पढ़ूँगा। वो कहते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट का आगाज़ करना है। वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने एक खुसूसी वीडियो पैगाम में अरबों रुपए की लागत से रियासत भर में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के मंसूबे की मंजूरी दे दी है। इस मंसूबे पर काम ईद उल फितर के फ़ौरन बाद शुरू कर दिया जाएगा। मकसद इसका बुनियादी ये है कि आज़ाद कश्मीर के तमाम अज़ला में तेज़ तरीन और मियारी इंटरनेट फ़राहम करना किया जाए ताकि तलबा और पेशावर अफराद को आलमी मियार की सहूलियात मैसर आ सकें। हम भी चूँकि कश्मीर से तलक रखते हैं तो कई दफ़ा वालदा से भी बात करनी पड़े या आंधी तूफ़ान आ जाए या बारिश हो जाए तो बड़ा महाल हो जाता है कि वहाँ पे बात नहीं हो सकती। तो ये एक बेसिक चीज़ है। इस दौर के अंदर किसी रियासत को तरक्की की राहों के ऊपर गमज़न करने के लिए कि वहाँ पे इंटरनेट अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे बिजली होनी चाहिए, वहाँ पे सड़कें अच्छी होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी आईटी की जो इंडस्ट्री है वो बढ़ेगी, आपका टूरिज़म जो है वो बढ़ेगा। तो इंटरनेट इस दौर हाज़िर में नहायत ही ज़रूरी है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा शक की निगाह से देखता हूँ कि जैसे बलूचिस्तान के लोगों को, कोयटा के लोगों को, दिगर गिलगित बल्तिस्तान की बात कर लें, मुझे वैसे इतना इदराक नहीं है कि वहाँ पर इंटरनेट की सूरत हाल क्या है। ये कौमों को, इलाकों को, लोगों को पीछे रखने के लिए, पत्थर के ज़माने में रखने के लिए वो तरक्की न कर सकें, तो इसलिए बाज़ पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं जिसकी वजह से इंटरनेट वहाँ पे नहीं होता। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने ये इक़दाम उठाया तो वज़ीर-ए-आज़म ऑल इन ऑल हैं, वो बाख्तियार हैं। तो यकीनन अगर उन्होंने ये वीडियो पैगाम जारी करके अरबों रुपए का ये प्रोजेक्ट जो है वो रख दिया और रमज़ान के बाद यानी कि मार्च के आखिर में या अप्रैल के पहले हफ्ते में इसके ऊपर आगाज़ हो जाएगा। देखेंगे कि ऑप्टिक फाइबर जो है उसको बिछाते हुए कितना वक्त लगेगा और क्या साल 2026 में आज़ाद कश्मीर के अंदर 5G इंटरनेट यानी कि अच्छा इंटरनेट पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से है, क्या वो मिल पाएगा और तमाम अज़ला के अंदर ये चीज़ें हो पाएंगी। मैं भी देखूँगा, आप भी देखिएगा। लेकिन मैं दाद देता हूँ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर साहब को कि उन्होंने एक ऐसी चीज़ के ऊपर तवज्जो दी है और फिर उसके हल के लिए कोशिश कर रहे हैं जो कि इस दौर हाज़िर में हर एक शहरी के लिए, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, उसकी बुनियादी ज़रूरत है। साहिब, वो अपना ख्याल रखिएगा, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। तो जल्द इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे।